الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اور بہت سے اعزاز نصیب فرمائے، انہی اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی شریعت ہے اس شریعت کے اندر مرکزی کردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عام طور سے جو یوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا درجہ قرآن پاک کا ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے اور پھر قیاس، یعنی مجتہد کا اجتہاد، یعنی ہماری شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس ترتیب سے ثابت ہوگا کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد حدیث ہے، حدیث سے مسئلہ دیکھیں گے، اگر نہیں مل رہا پھر اجماع ہے۔ اجماع کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ماضی قریب میں اجماع ہوا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے متعلق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، گویا کہ پوری امت کا اتفاق، تمام مسلمانوں کا اتفاق اس پر ہوا، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے، تو گویا کہ اس کو اجماع کہا جاتا ہے کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ پہلے وقتوں میں بھی اجماع ہوتا رہا، کئی ایک مسائل میں صحابہ کرام کا اجماع ملتا ہے، تو یہ تیسرے درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ ہوتا ہے مجتہد کا اجتہاد، یعنی کہ جس کو قیاس کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے جو قرآن پاک سے بھی نہیں مل رہا، حدیث سے بھی نہیں مل رہا، اجماع سے بھی نہیں مل رہا، تو پھر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی کہ قیاس سے پھر وہ مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مجتہدین ہیں ان کا کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک ان کے ذہن میں ہوتا ہے، سارے کا سارا قرآن، جتنے بھی تفسیر ہے قرآن پاک کی، جتنے صحابہ سے مروی ہے سب ان کو یاد ہوتی ہے، جتنی حدیثیں ہیں لاکھوں ساری کی ساری یاد ہوتی ہیں، کوئی مجتہد ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ بہرحال یہ دلائل کے اعتبار سے قرآن کا پہلا نمبر ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے پہلا نمبر حدیث کا ہے کہ پہلے حدیث پر ایمان لائیں گے تو پھر قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے جیسے مشہور واقعہ ہے کہ غار حرا کے اندر پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا کی، یہ جو 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے واقعہ سنایا، حضور نے بتلایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، یہ وحی کی 5 آیتیں یہ نازل ہوئیں، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔
تو گویا کہ جس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگ جائے گی، تصدیق فرما دیں گے، حدیث ہوگی، حدیث کے بعد پھر اگلا درجہ جو نا اس کے بعد ایمان باقی چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان بعد میں، پہلے حضور کی ذات پر ایمان ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان جب حضور نے اعلان فرمایا تو یہی فرمایا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مانو۔ تو حضور کی ذات پر بھی ایمان مقدم، حضور کی بات پر بھی ایمان مقدم۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ساری جو ہمیں تفصیل ملتی ہے، جو ایمان ہے، یہ حضور نے سکھایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہلے ہے۔ گویا کہ کوئی صحابی، اب دیکھیے جو حدیث ہے نا، حضور کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور صحابی کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قول صحابی کا ہوگا لیکن آپ علیہ السلام تصدیق کر دیں گے، حدیث ہے۔ فعل صحابی کا ہے، حضور تصدیق کر دیں گے، حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام کی بات کی کوئی حدیث کہا جا رہا ہے، صحابہ کی بات اور صحابہ کے فعل کو بھی حدیث کہا جا رہا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کہا جاتا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جملے کے بعد کسی نے کوئی اضافہ کیا؟ اب صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اب جس صحابی نے اضافہ کیا تھا وہ بھی خاموش ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، اب وہ بھی گھبرا گئے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بندے نے یہ اضافہ کیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک صحابی نے اضافہ کیا تھا، اس کو بڑے پیارے الفاظ لگے، ربنا ولک الحمد کے بعد یہ بھی کہہ دیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے یہ الفاظ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ثواب کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ تو گویا کہ الفاظ بڑھائے صحابی نے، لیکن اس کی تصدیق کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ صحابی کا قول ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، لیکن وہ حدیث کب بنی کہ حضور نے فرما دی تو وہ حدیث بن گئی۔ اسی طرح یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جب کسی بندے کی ایک دو رکعتیں رہ جاتی ہیں تو پہلے وقتوں میں ترتیب یہ تھی شروع میں کہ جس کی ایک رکعت رہ گئی یا دو رکعت رہ گئی وہ آتا ساتھ والے سے پوچھتا کتنی نماز ہو گئی ہے، تو وہ جو بندہ نماز میں شروع سے شریک ہے تو وہ اشارہ کر دیتا ایک ہو گئی، دو ہو گئی، یعنی ایک رکعت ہو گئی ہے، دو ہو گئی ہیں۔ تو وہ جب اشارہ کر دیتا، اب یہ جو بندہ ابھی آیا ہے یہ اپنی نماز پڑھتا، اللہ اکبر، نماز شروع کرتا، اپنی دو رکعتیں رہ گئی ہیں، دو رکعتیں پڑھ کے امام کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ گویا کہ یہ وہیں پر پہلے اپنی پڑھتا پھر امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ تو اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ساتھ والے سے کتنی ہوگی نماز، انہوں نے بتا دیا کہ ایک ہوگی، دو ہوگی مثلا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً حضور کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دیا نا تو اب یہ کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کے باقی نماز پڑھ لی، ایک تھی یا دو یا تین رکعتیں تھے۔ تو حضور نے پوچھا بھی یہ کیا کر رہے؟ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ نماز کھڑے ہو کے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ترتیب وہی ہے، طریقہ تو وہی ہے کہ پہلے اپنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر جماعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو جب میں آیا ایک دو رکعتیں ہو چکی تھیں تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور میں اپنی پڑھ رہا ہوں، تو میں آتے ہی آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، جو باقی تھیں اب میں نے بعد میں پڑھی ہیں۔ حضور نے فرمایا آئندہ سب نے ایسے پڑھ لی، جس کی ایک رکعت رہ جائے، دو رکعت رہ جائے، اب ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں، بس دو تین چار جتنی بھی بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ عمل کس کا ہے صحابی کا، اور تصدیق ان کر رہے ہیں حضور نے یہ بتا دیا کہ میرے صحابہ جو ہیں، یہ جو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا کر جا رہے ہیں کہ حضور کی بات بھی حدیث ہے اور صحابہ کی بات بھی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ جس طرح میری بات حدیث ہے خلفاء راشدین کی بات بھی حدیث ہے۔ جس طرح میری بات کو تم پر لازم ہے پکڑنا، علیکم کا معنی ہوتا ہے لازم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اسی طرح تم نے لازم پکڑنی ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کا جو عمل ہے، یہ صحابہ کا فعل ہے، صحابہ کی بات ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حدیث پر ایمان پہلے ہے، باقی چیزوں پر ایمان بعد میں۔ اسی کی ایک مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ قرآن پاک کا وحی ہونا، جیسے ایک مشہور واقعہ تو میں نے عرض کر دیا نا، 5 آیتیں ہیں، وہ حدیث میں واقع آتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کی 5 آیتیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ایک موقع پر ہے یہ ہوا کہ ایک جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے، مسلمہ کذاب بے ایمان نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف صحابہ کرام نے جنگ لڑی، جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہوئے، بہت سے حفاظ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں اور حافظ، تو ان کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیں۔ اب ایک اعتبار سے تو یہ نیا کام تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قرآن کو اکٹھا نہیں کروایا، لوگوں کو یاد تھا، حافظ تھے، اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ کسی نے 1 آیت لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، اس طرح جس کے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، بس ایک جگہ پہ کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا امت پر احسان ہے حضرت عمر فاروق کا کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا آتا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہتے، قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین ہر صدیق اکبر سے، کیوں نہ ایسا کریں کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں۔ انہوں نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کام حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کروایا تو میں کیسے کروں، چونکہ اس کو تو وہ بدعت سمجھتے تھے کہ حضور نے ایک کام نہیں کیا تو ہم کیسے کریں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق دلائل دیتے رہے کہ دیکھیں جیسے مثلا اسلام بہت پھیل چکا ہے، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، سارے اس میں ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہی ہم سے ضائع ہو جائے، دور دور تک نہ پہنچ سکے۔ اتنے دلائل دیے کہ ہر صدیق اکبر کو شرح صدر ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایک جگہ کتابی شکل میں اکٹھا کروا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کرے گا کون۔ اب مشورے میں یہ طے پایا کہ جو کاتبین وحی تھے اس میں بنیادی اور مرکزی کردار تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ علیہ السلام ان کو بلواتے اور وحی لکھواتے۔ اور بھی کاتب تھے لیکن سب سے زیادہ اہم نمایاں شخصیت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان حضرات نے، شیخین نے زید بن ثابت سے کہا بھئی ایسا ہے کہ دیکھو جنگوں کے اندر حافظ شہید ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے، تو ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا لو جی یہ کام اگر صحیح ہوتا تو حضور خود کرواتے، آپ علیہ السلام فرماتے، تو حضور نے مجھ سے نہیں کروایا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اب یہ دونوں حضرات اس کو دلائل دے رہے ہیں، زید بن ثابت کو دلائل دے رہے ہیں، دلائل دیتے رہے یہاں کے ان کو شرح صدر ہو گیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جس بندے کے پاس جتنی بھی آیتیں کہیں کہیں لکھی ہوئی ہیں، 1 آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، کاغذ تو تھے ہی نہیں، یہ کپڑا ہوتا تھا یا پتے ہوتے تھے یا لکڑی ہوتی تھی، جس چیز پر بھی کوئی آیتیں لکھی ہوتی ہیں تو وہ لے آؤ۔ اب وہ بہت ایک ڈھیر لگ گیا۔ اس کے بعد چونکہ خود بھی حافظ تھے تو آیت مبارکہ لکھتے اور اس کے بعد دوسری آیت لکھتے، پھر اس پر 2 گواہ تلاش کرتے، 2 گواہ آ کے گواہی دیتے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ کہتے سناؤ سورہ بقرہ کی مثلا پہلی آیت وہ سناتے، دوسری آیت وہ سناتے، اچھا ایک گواہ ہو گیا، پھر دوسرے گواہ کو بلاتے، یعنی اس آیت کے بعد یہ والی آیت ہے۔ اب اس طرح ہر آیت پر 2 گواہ تلاش کرتے اور اس آیت کو لکھتے۔ اس طرح پورا کا پورا قرآن اس طرح انہوں نے مرتب کیا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر آ کر کہتے ہیں
ہر صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت 2 آیتیں ہیں، غالباً 2 آیتوں کا آتا ہے یا 1 آیت کا آتا ہے، کہ 2 آیتیں ہیں جس پر مجھے 2 گواہ نہیں مل رہے، ایک ہی گواہ ہے۔ اب جب تک دوسرا گواہ نہیں ہوگا اس کو میں فائنل نہیں کر سکتا۔ بڑا تلاش کیا میں نے، اب مجھے تو یاد تھی، میں نے تو لکھوا دی، اور پھر میں نے تلاش کیا تو ایک بندہ گواہی دے رہا ہے، دوسرا گواہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے آیت مبارکہ پوچھی، یہ فلاں آیت ہے، پھر اس کے بعد اچھا انہوں نے کہا کہ گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ خزیمہ بن ثابت تو ایسے صحابی ہیں کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس مسئلے میں خزیمہ اکیلا گواہ بن جائے یہ 2 کے برابر ہے۔ تو گویا ہے تو یہ تو خزیمہ ہے، تو لہذا ان کی گواہی تو 2 کے برابر ہے۔ تو اس طرح جا کے قرآن کو فائنل کیا، ایک اپنا حافظہ، پھر اس کے بعد ہر آیت مبارکہ پر 2 گواہ تلاش کر کے اس طرح پورے کا پورا قرآن تیار کیا گیا جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے۔ تو یہ صحابہ کا یہ عمل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ الیاذ باللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پہلے حدیث کی ضرورت ہے، کہ حدیث پر ایمان ہوگا تو قرآن پر ایمان ہوگا، حدیث کے بغیر تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو منکرین حدیث کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن۔ کتنا پرکشش نام ہے، اہل قرآن، حالانکہ ہیں منکرین حدیث۔ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی بات پر ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی بات پر۔ پہلے حضور پر ایمان لائے صحابہ کرام بھی، ہم بھی۔ اب جتنا مرضی کوئی دعویٰ کرے پوری دنیا کے اندر کہ جناب میں توحید پرست ہوں اور حضور کو نہ مانے، تو وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے حضور کی بات پر ایمان لانے کے بعد پھر حضور نے تعارف کروایا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ تو گویا کہ دلائل کے اعتبار سے تو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے، ترتیب اور ہے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے ترتیب اور ہے کہ پہلے حضور کی ذات ہے، باقی بعد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔